بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظہیر عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اپڈیٹس۔ اور آج کے ہمارے مہمان ہیں عطر شیخ صاحب، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے۔ جماعت اسلامی اسلام آباد کے ضلعی مجلس شورا کے ممبر بھی ہیں، یعنی وہ رکن ہیں اس کے، اور راضی ہسپتال میں بطور افسر تعلقات عامہ خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ اسلامی یونیورسٹی میں اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں شعبہ تدریس سے بھی وابستہ ہیں، اور بیسیکلی ان کا تعلق جو ہے وہ تدریس کے شعبے سے ہے، لیکن جماعت اسلامی سے بھی یہ وابستہ ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں ان کو ہم نے مدعو کیا ہے۔ شیخ صاحب، یہ بتائیے گا کہ تعلق آپ کا ایک شعبہ تدریس سے اور وابستگی ایک مذہبی سیاسی جماعت سے، یہ کیا ماجرا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی بات کہہ سکوں۔ بیسیکلی شعبہ تدریس میں آنے سے پہلے میں اسٹوڈنٹ لائف میں اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ منسلک تھا۔ اسلامی جمعیت طلبہ کا رکن بھی رہا، اور مختلف کالج اور یونیورسٹیز اور مختلف جگہ پہ ذمہ داریاں بھی رہیں۔ تو بیسیکلی یہ پہلے سے ہی موجود تھا، اور اس کے بعد جب میں پریکٹیکل لائف میں آیا تو اس وقت ایڈمنسٹریشن تھی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ بھی کام کیا، اور خیر یونیورسٹی کے ساتھ بھی، بقائی یونیورسٹی کے ساتھ بھی، اور بھی مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ کام کیا۔ اور بالآخر یہ سارا کچھ جو ہے میں یہ سمجھتا تھا کہ جب بندہ ٹیچنگ لائن میں آتا تو اپنی بات کہہ سکتا، تو اس لیے میں پرٹیکولرلی اور اسپیسیفکلی ٹیچنگ فیلڈ میں آیا، اس لیے کہ مجھے اندازہ ہے کہ میرے پیرنٹس بھی وہ ایجوکیشن سے منسلک تھے، میرے دادا بھی ایجوکیشن سے منسلک تھے، تو اس میں بندہ اپنی بات کہہ پاتا ہے، کہہ سکتا ہے، تو اس لیے میں اس فیلڈ میں پرٹیکولرلی آ گیا۔ اچھا، سماجی کام کرنے سے یا سماجی آپ کے ایکٹیویٹیز سے آپ کی گھریلو زندگی کبھی متاثر نہیں ہوئی؟ نہیں، الحمدللہ ایسا کوئی معاملہ نہیں رہا کبھی بھی، اس لیے کہ میرے پاس بھی وہی ٹائم ہے جو باقی لوگوں کے پاس ہے، 24 آور۔ اس میں اگر آپ 6 7 8 گھنٹے بھی سو لیں، اس کے بعد آپ نے کچھ 4 5 گھنٹے یونیورسٹی لائف بھی گزار لی، تو باقی اتنا سارا ٹائم موجود ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ دوسرے لوگ اور بہت سارے کام کرتے ہیں، تو ہم ادھر اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں اور اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، تو اس لیے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ شاید میں اپنے گھر کو پراپر ٹائم نہیں دے پا رہا، بلکہ الحمدللہ میری گھریلو لائف زیادہ خوشگوار ہے۔ مطلب میں ظاہر ہے اپنا ٹائم پراپر گھر والوں کو بھی دیتا ہوں اور باہر بھی پوری طرح اس میں ایڈجسٹ کرتا ہوں۔ شیخ صاحب، جماعت اسلامی ایک تاریخ رکھتی ہے اپنی سیاسی، اور اس کا گراس روٹ لیول پہ جو ہے وہ ووٹر بھی ہے، اور اس کے باوجود وہ آج تک اسٹریم لائن میں کہ وہ حکومت میں کیوں نہیں آئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ویسے تو ہم کہتے ہیں گڈ کوسچن، پلیز نیکسٹ ون، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اسی کا جواب دے سکوں۔ بیسیکلی جماعت اسلامی کو اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو 1970 کے جب الیکشن ہوئے تو اس وقت جماعت اسلامی کے 22 لاکھ ووٹ تھے اور اس کی 4 سیٹیں تھیں، اور اس کے مقابلے میں بھٹو کے 29 لاکھ ووٹ تھے اور اس نے پورا پاکستان کلین سویپ کیا تھا۔ تو جماعت اسلامی کے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ 100 200 300 ووٹوں سے ہارے تھے، لیکن اس وقت جماعت اسلامی اپنے پورے شعور کے ساتھ لوگوں کو اپنا امیج اور اپنی دعوت دے رہی تھی، لوگوں نے ایکسیپٹ بھی کیا، لوگوں نے اس پہ اعتماد کا بھی اظہار کیا۔ لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، اور پھر ہم اتحادوں کی سیاست میں چلے گئے، اور پہلے MRD بنی، اس کے بعد IJI بنی، پھر MMA بنی، پھر اور بھی بہت سارے ایکسپیرینسز کیے اس وقت کی قیادت نے، لیکن پریکٹیکلی یہ ہوا کہ ہم نے لوز کیا اس سارے پروسیس میں، اور ہم اب لوگوں کو اپنی بات کہہ ہی نہیں پائے، ورنہ تو جب اپنی بات کہی تو لوگوں نے اعتماد کیا، لوگوں نے ووٹ دیے، لیکن جب ہم ڈی ٹریک ہو گئے تو اس وقت لوگوں نے پھر ہم پہ اس طرح اعتماد نہیں کیا، حالانکہ ہم اتحادوں کی سیاست میں تھے، لوگوں کے ووٹ بھی ملنے چاہیے تھے، لیکن جماعت اسلامی کے اپنے ووٹ تو مل جاتے تھے، لیکن جس کے ساتھ اتحاد کرتے تھے وہ ظاہر ہے اس طرح ہمیں وہ اپریشیٹ نہیں کرتے تھے، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پراپر اس کو نہیں کنیکٹ کر سکے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے میں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ المیہ بھی ہوا، لیکن اب
جماعت اسلامی نے سراج الحق صاحب کی قیادت میں یہ طے ہوا کہ اب ہم اپنے نشان اور اپنے جھنڈے پہ جو الیکشن لڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروسیس جو ہے یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اقتدار میں ہوں گے۔ جماعت اسلامی اپنی شارٹ ٹرم پالیسی بھی ڈیولپ کرنے جا رہی ہے اور لانگ ٹرم پالیسی بھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2033 میں جماعت اسلامی 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس ملک میں اقتدار میں آئے گی، اور اس سے پہلے بھی جو 2 الیکشن ہوں گے 2023 اور 2028 میں، اس میں بھی ہم اپنا پورا شیئر لیں گے۔ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی جب طے کر لے کہ ہم نے الیکشن جیتنا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اس لیے کہ ان کے پاس ایک صالح قیادت موجود ہے، صلاحیت موجود ہے، صالحیت موجود ہے، کیپیسٹی موجود ہے، اور کیپیسٹی بلڈنگ موجود ہے۔ ہر طبقہ فکر میں، مکتبہ فکر میں لوگ اس کے پاس موجود ہیں جو چینج لا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت تھوڑے عرصے میں جماعت اسلامی جو اپنے اس اصل کی طرف بھی آ رہی ہے اور لوگ بھی اس پہ اعتماد کریں گے۔ میں اگر اس کو ریلیٹ کروں تو اسلامی جمعیت طلبہ ہمیشہ سے اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں ٹاپ پہ رہی، وہ اپنی بات کہتی تھی، لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے تھے اور جمعیت جیتتی تھی۔ اگر میں چونکہ ساہیوال سے بلونگ کرتا ہوں تو اس وقت بھی ہم نے الیکشن لڑا تو ساری تنظیمیں، یہ جتنی پی ایس ایف، ایم ایس ایف اور اے ٹی اے جی، یہ سارے لوگ ایک طرف ہوتے تھے، اور ہم جو ممی ڈیڈی سے ہوتے تھے اور ہم اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم الیکشن جیتتے تھے۔ اور جب ہم نے الیکشن جیتا 89 میں، کلین سویپ کیا ہم نے، تو اس وقت ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ ہم نعرے اس وقت بھی لگاتے تھے، انقلاب انقلاب، اسلامی انقلاب، تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ یہ انقلاب آ گیا۔ لیکن جب اسٹوڈنٹ لائف سے، چونکہ جمعیت میں وہی بندہ رہ سکتا ہے جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، جب اسٹوڈنٹ لائف سے باہر آئے تو وہاں پہ پتہ چلا کہ شاید ہم زیرو پہ نہیں، مائنس پہ ہیں۔ لیکن اب چونکہ جماعت اسلامی نے طے کر لیا کہ ہم اب صرف اپنی ہی بات کریں گے، ہم کسی اتحاد میں نہیں جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تھوڑی دیر کی بات ہے تو صرف جماعت اسلامی ہی نظر آئے گی، اس لیے کہ جماعت اسلامی کے پاس ہر طرح کا انفراسٹرکچر بھی موجود ہے، اس کے اندر جمہوریت، باقی ساری چیزیں بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت تھوڑے عرصے بعد لوگوں کو ایک چینج محسوس ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر جماعت اسلامی اس میں اقتدار میں آتی ہے تو آپ ملک کا نظام جو ہے وہ کیسے چلائیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے پاس اقتدار آتا ہے تو یہ کوئی جماعت اسلامی کوئی نئی جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ 1400 سال کا ہی ایک تسلسل ہے جو کہ جماعت اسلامی کی صورت میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورے کا پورا ایک میسیج تھا، وہ پورے کا پورا میسیج جو ہے وہ جماعت اسلامی لے کے آ کے چل رہی ہے۔ اس لیے کہ اب کوئی نبی تو آنا نہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی تھے، اور اب یہ امت کا کام ہے کہ وہ اسی میسیج کو، اسی مشن کو آگے لے کے چلے۔ تو جماعت اسلامی پورے طرح اس مشن کو آگے لے کے چل رہی ہے۔ اگر ہم بنیاد کی بات کریں تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہماری بنیاد ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ اس میں، کچھ لوگوں نے اس کو مذہب کو ہی سارا دین سمجھ لیا، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیاد جتنی مرضی مضبوط ہو جائے، جب تک اس کی دیواریں اور چھت نہیں ہوگی تو وہ نہیں کام کر سکیں گے، آپ اس کے اندر رہ نہیں پائیں گے۔ تو یہ آپ اگر بنیاد جو ہے وہ ہر سال اگر ہم گھر بنا رہے ہیں تو ڈی پی سی اگر آپ کرتے ہیں اور اس پہ ہر سال جا کے اس پہ لپائی بھی کرتے ہیں، پلستر بھی کرتے ہیں، باقی رنگ روگن، اس کے اندر رہا نہیں جا سکتا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ معیشت، معاشرت، تمدن اور سیاست اس کی 4 دیوار ہیں، اور اس کے بعد جب آپ کلیکٹیولی ایفرٹ کریں گے تو یہ اسلامی ریاست جو ہے یہ چھت کا کام کرے گی، اب اس میں آپ رہ سکتے ہیں۔ تو جماعت اسلامی کے پاس پورے کا پورا ایک شیڈول موجود ہے، پورا انفراسٹرکچر موجود ہے، وہی جو 1400 سال پہلے تھا وہی انشاءاللہ ریپلیکیشن ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جماعت اسلامی جو ہے وہ پاکستان میں جو انقلاب ہے، جو چینج ہے، وہ پوری طرح لے کے آئے گی۔ یہ آج کل کی تبدیلی کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ وہ پوری شعور کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ وہ تبدیلی آئے گی، اور پھر اس تبدیلی کو کوئی چینج نہیں کر سکے گا۔ اچھا شیخ صاحب، ایک یہ پولیٹیکل، شیخ صاحب سیاسی گفتگو تو ہوتی رہی، اور اس میں تھوڑا سا اگر ہلکا سا مزاح بھی دے دیں تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی شادی پسند کی تھی یا ارینج؟ یہ شادی میری دونوں طرح سے ہی ہے، پسند بھی تھی اور اس کو ہم نے
کہہ لیں کہ اس میں پھر والدین کی جو وہ بھی شامل ہو گئی، تو الحمدللہ وہ شادی ٹھیک چل رہی ہے، اگرچہ میری بیگم جو ہے وہ مجھ سے کوئی 17-18 سال چھوٹی ہے، لیکن الحمدللہ چیزیں بڑے کوائٹ سموتھ اور بڑی خوشگوار جو ہے وہ الحمدللہ چل رہی ہیں۔ لیکن میں نوجوانوں کے لیے بھی اور بہت سارے لوگوں کے لیے میسیج دوں گا کہ ہم نے پہلے دن کچھ 3 چیزیں طے کی تھیں، اس لیے کہ ظاہر ہے ہم نے زندگی گزارنی تھی، تو ہم نے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بنا لیے تھے۔ پہلی یہ تھی کہ اگر جو ہماری لڑائی ہوگی وہ اسی کمرے میں ہوگی، اس گھر سے باہر کوئی بندہ نہیں ہوگا، اور جب تیسرا بندہ ہمارے درمیان آئے گا تو وہ ہماری اس شادی کا آخری دن ہوگا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور چیز کہی تھی کہ جب بھی گھر ہوں یا تم جب بھی گھر ہو تو تم نے تیار ہو کے رہنا ہے، تاکہ ظاہر میرا فیلڈ ایسا تھا یونیورسٹی میں بھی، اور بہت ساری ظاہر فیمیل کے ساتھ بہت ساری انٹریکشن ہوتی بھی تھی، اور ظاہر کلاس میں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، تو میں نے کہا تھا تاکہ بندہ جو ہے وہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم جو ہے اپنے خاوند کے لیے تیار ہو، تو میں نے کہا کہ یہ اس طرح ہی کرنا ہے۔ اور تیسرا ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ایک تو یہ تھا کہ جو مطلب ہم آپس میں ہی جو بات کریں گے، جو بھی لڑائی مار کٹائی جو ہوگی وہ گھر کے اندر ہی، اس کمرے کے اندر ہی ہوگی۔ اور جو تیسرا ہم نے طے کیا تھا کہ جب بھی میں گھر آؤں، وہ 5 بجے شام کو آؤں یا رات 10 بجے آؤں، پہلا 1 گھنٹہ ہم نے نہیں لڑنا، اس کے بعد تیرا جی کرے تو ہمیں سر پاڑ دے، جو مرضی کر دے، لیکن اس پہلے گھنٹے میں نہیں لڑائی ہوگی۔ اور اس پہ ہم کاربند بھی رہے۔ ایک دن جو ہے ظاہر ہے وہ سارا دن اکیلی ہوتی تھی، میں رات لیٹ آیا، تو وہ آتے ہی اس نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہوا، اور میں نے کہا نا ہمارا طے ہوا تھا کہ ہم نے پہلا گھنٹہ نہیں لڑنا۔ وہ پھر وہ ہنسی مذاق میں سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہ چیزیں الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک بڑی بھرپور اور خوشگوار لائف گزار رہا ہوں، تو اس لیے میں نے یہ میسیج دیا کہ اس طرح اگر سارے لوگ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ چوتھی چیز جو ہے میں نے ایک اور بھی کی اور معاشرے کے ساتھ کٹ کے کی، ایک تو میں نے کہا کہ جہیز زیرو، بالکل زیرو۔ میری مخالفت بھی ہوئی سسرال سے بھی، اپنے گھر والوں سے بھی، لیکن یہ میں اس پہ ڈٹا رہا، اور جہیز جو ہے وہ بالکل زیرو تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کیں تاکہ بعد میں آنے والی جو لائف جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ جماعت اسلامی ایک جمہوریت رکھنے والی جو ہے، اس کے اپنے اندر ایک جمہوریت کا نظام ہے، جبکہ دوسری سیاسی جماعتوں میں ایسا نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ نے بات ٹھیک کہی کہ جماعت اسلامی واقعی پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جو جمہوری ہے، اپنے اندر جمہوریت رکھتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اگر اپنے اندر جمہوریت رکھتے ہیں تو ظاہر ہے باہر جا کے بھی ہم اس ملک میں بھی جمہوریت کو لے کے آئیں گے۔ جماعت اسلامی کا جو ایک امیر ہے وہ منتخب ہوتا ہے، مطلب ہم اس کو 2 طرح سے ہماری ٹرمز یوز ہوتی ہیں، ایک انتخاب اور ایک استصواب۔ جو پاکستان کا امیر ہے وہ انتخاب کے ذریعے لوگ ووٹ دیتے ہیں، جتنے بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں اراکین وہ ووٹ دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی کی شورا جو ہے، مرکزی شورا، وہ 3 ناموں کو وہ سجیسٹ کرتی ہے فار سہولت کے لیے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر پاکستان میں 50,000 ارکان موجود ہیں تو یہ 50,000 ہی کینڈیڈیٹ ہیں، اور اس میں یہ کہ اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے سے بہتر جس کو آپ سمجھتے ہیں اس کو ووٹ دے دیں۔ لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ میکسیمم ووٹ جو ہے وہ جو امیر منتخب ہوتا ہے اسی کی طرف جاتا ہے، لیکن چونکہ جمہوریت ہے کچھ لوگوں کو اور بھی 3 نام ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو ووٹ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ جمہوری طریقے سے یہ انتخاب ہوتا ہے۔ پہلے دور میں وہ بیعت ہوتی تھی، یہاں پہ اب جو الیکشن کے ذریعے، انتخاب کے ذریعے جماعت اسلامی کا امیر منتخب ہوتا ہے۔ اسی طرح جو دوسرا ادارہ ہے وہ شورا کا ادارہ ہے، وہ کسی بھی لیول کا شورا ہے، وہ مرکزی شورا، وہ صوبائی شورا یا ضلعی شورا یا لوکل شورا، یہ ایک انتخاب ہوتا ہے۔ باقی جو امیر ہے وہ اپنی ٹیم خود بناتے ہیں ود کوآرڈینیشن ود شورا۔ تو یہ پورا ایک پروسیس جو ہے وہی پروسیس ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
اور خلفۂ راشدین کے دور میں ہوتا تھا کہ جو اہل ہے اس کو اس کے سوشل سیٹ اپ یا اکنامک سیٹ اپ سے بالا تر ہو کے جو اس میں زیادہ اہل ہے اور زیادہ تقوی والا ہے وہ جماعت اسلامی کا امیر منتخب ہوتا ہے اور ہر لیول کا منتخب ہوتا ہے۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ کشمیر کے حوالے سے آپ کی پارٹی کا ایک موقف رہا ہے اور جہاد میں بھی کافی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، تو اب جو کشمیر کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پر کشمیر کا نام آتا ہے تو دل بڑا بوجھل بھی ہوتا ہے اور بندہ شاید جذبات میں بھی نہیں رہتا، لیکن یہ کشمیر کا ایشو جو ہے یہ تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب پاکستان اس انڈو پاک میں پہلا مسلمان ہوا تھا، اور اس وقت ہی یہ دو قومی نظریہ ڈیولپ ہو گیا تھا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی دو قومی نظریے کے بنیاد پہ کشمیر پاکستان کا پارٹ بننا تھا، لیکن ڈوگرا سامراج نے انڈیا کے ساتھ ساز باز کر کے تو یہ ایک ایسا مسئلہ پیدا کر دیا جو ابھی تک حل نہیں ہو رہا۔ یہ پاکستان کی شہرگ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں، اگر آپ کی ٹانگ کاٹ دی جائے تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی شہرگ کاٹ دی جائے تو پھر آپ کا وجود زندہ نہیں رہ سکتا، آپ بالکل ختم ہو سکتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب 1947 میں جب کشمیر میں انڈیا نے فوجیں داخل کی تو ہمارے قبائلیوں نے اور اس وقت کے لوگوں نے، غیرت مند لوگوں نے کشمیر جو آزاد کرایا، اور باقی وہ سری نگر ایئرپورٹ تک پہنچ چکے تھے، لیکن ہماری جو اس وقت کی قیادت تھی اسے شاید ہندو بنیے کی اس کی نیچر کا نہیں پتہ تھا، تو نہرو بھاگا بھاگا وہ UNO میں گیا تھا کہ جی ہم یہ ہماری جان چھڑائیں ورنہ یہ تو ہمیں مار دیں گے، تو ہم شاید اس وقت پورے کا پورا کشمیر لے لیتے، لیکن اس وقت کی گورنمنٹ نے اس کو UN کی ریزولوشنز کے مطابق انہیں اسپیس دیا، اور اس وقت بھی ریزولوشن یہی تھی کہ کہ انہیں حق خود ارادیت دیا جائے گا، یہ خود سے اپنا فیصلہ کریں گے، اپنی قسمت کا خیر فیصلہ خود سے کریں گے، لیکن پچھلے تقریباً 70 سال ہو گئے ہیں اس وقت سے یہ مسئلہ اسی طرح چل رہا ہے، اب تو اور سویئر ہو گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کشمیر کے مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ جو UN میں قراردادیں موجود ہیں، جو پہلی قرارداد تھی کہ ہم انہیں سیلف ڈٹرمنیشن کے ذریعے، حق خود ارادیت کے ذریعے اس کا فیصلہ کریں گے، وہ آج بھی اسی طرح ہی موجود ہے، اور اسی کے ذریعے ہی یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اس کے اور کوئی سلوشن نہیں ہے۔ مشرف نے بھی بہت سلوشن دے دیے، لیکن اس کے بعد اور بہت سارے لوگوں نے بہت سارے سلوشن دیے، لیکن اس کا ایک ہی سلوشن ہے کہ کشمیر کو اس کی ریزولوشنز کے ساتھ آزاد کیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو پرانی جو ہے ریزولوشن ہو گئی، اب نئی بات کوئی کرو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے دادا جو ہیں وہ ایک گھر بنا کے گئے تھے اور اس کے کاغذات جو بوسیدہ ہو گئے، تو کیا آپ ان کاغذات کو جلا دیں گے یا ان کاغذات کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی؟ بالکل اسی طرح جو ریزولوشن تھیں کشمیر کے حوالے سے وہ اب بھی زندہ ہیں، اب بھی انہیں پہ جو ہمارا جو اس کا سلوشن موجود ہے۔ آج تو انڈیا نے کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ کشمیری روز صبح اٹھ کے پوچھتے ہیں کہ کیا پاکستانی فوج آ گئی، کیا پاکستانی لوگ آ گئے؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں جب یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے کیوں نہیں لڑتے جو کمزور کمزور سمجھ کر دبا لیے گئے ہیں، تو یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، تو ہمیں جو ہے یہ تو ہم اس 1971 کا بدلہ بھی لے سکتے ہیں۔ کشمیر ہمارے لیے ایک سافٹ ٹارگٹ ہے، اس لیے کہ لوگ اس کے اندر موجود ہیں۔ ہم آج جو ہے وہ اگر ہم اٹیک کریں تو یقیناً کشمیر جو ہے وہ پورے کا پورا ہم لے سکتے ہیں، اور یہ ہم اس کی بندر بانٹ نہیں انشاءاللہ ہونے دیں گے، اس لیے کہ بہت سارے حکمران ایسے بھی آئے جو کشمیر کو ایک صوبے کی صورت میں بنانا چاہتے تھے، لیکن پاکستان کی اس وقت کی بیوروکریسی نے اور پاکستان کے لوگوں نے ان کو ایسا کرنے سے روکے رکھا، اور احتجاج اور ریزسٹنس کے ذریعے وہ اسی طرح آزاد کشمیر
صوبہ نہیں بن سکا. اس کے لیے بہت ساری کوششیں بھی ہوتی رہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کشمیر کا جو ہے واحد حل وہ قراردادوں میں ہی ہے. جو ریزولوشنز جو اس وقت 1948 میں 5 جنوری 1948 اور 1949 کو جو قرارداد پیش ہوئی تھی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی کی بنیاد پہ جو ہے وہ کشمیر کا فیصلہ ہوگا. آج ہم مختلف حوالوں سے لڑتے ہیں, لیکن اگر آرمی طے کر لے, پاکستان کی حکومت طے کر لے, تو ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کا واحد حل ایک تو قرارداد ہیں, دوسرا یہ کہ جب تک انڈیا کو ٹف ٹائم نہیں دیا جائے گا وہ کبھی اس پہ نہیں آئے گا. تو جس طرح وہ اس وقت بھاگا ہوا گیا تھا, آج بھی وہی ضرورت ہے, ہم جہاد کا اعلان کریں تاکہ لوگ جہاد کے ثمرات سے اس سے فائدہ مند بھی ہو سکیں, بہرہ مند بھی ہو سکیں. تو یہ جہاد ہی اس کا واحد حل ہے. اس ہندو بنیے کا ایک ہی حل ہے, وہ صرف جہاد میں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دنیا دیکھے گی کہ ہم جہاد کے ذریعے اس کو آزاد بھی کرائیں گے. افغانوں کا ہمارے سامنے ایک موجود ہے, ایک پریسیڈنس موجود ہے کہ پوری دنیا مل کے ان کے خلاف آئی تھی, لیکن انہوں نے ان کو سب کو جو ہے وہ ناکوں چنے چبوائے. جو رشیا اس کا نام تک ختم ہو گیا اس دنیا کے نقشے سے. اب امریکہ جو ہے اتنی بڑی نیٹو فورس لے کے آیا تھا, لیکن اب وہ بھی بھاگنے پہ مجبور ہے, اسے راستہ نہیں مل رہا. تو اس لیے وہ پریزیڈنس موجود ہے. اگر ہم جہاد کا اعلان کریں گے تو یقیناً یہ ہم بہت جلد اس کشمیر کو حاصل کر پائیں گے. اچھا, مشرف کا جو فیصلہ ہے, ابھی کچھ دن پہلے ملک میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں, بڑے اہم واقعات ہوئے. مشرف کے خلاف فیصلہ آیا جنرل, اور اس کے بعد آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا بل پاس ہوا. تو اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 2 واقعات ہیں یہ ملکی سیاست پہ کیا اثر انداز جو ہیں وہ جو ہیں وہ کیا اثرات چھوڑیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جب تک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ فیصلہ شاید یہ 70 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن اب دیر آیت درست آیت کے تحت اگر مشرف کو سزا دی ہے, سپریم کورٹ نے, بینچ نے سزا دی ہے, تو یہ میرا خیال ہے ٹھیک ہے. جو آئین سے غداری کرتا ہے, جو آئین کو توڑتا ہے, تو اس کی سزا موت ہے. لیکن آرمی اس پہ سیخ پا ہو گئی, اور پتہ نہیں کیوں DGSPR نے بھی اس پہ بہت زیادہ ریزرویشن پیش کی. اور پھر یہ کہ یہ ان کے لیے یہ مشکل کام تھا. وہ تو ایک ڈنڈا لے کے ہاتھ میں آتے تھے, اور جو بھی وقت کا پرائم منسٹر ہوتا تھا اسے وہ اس ڈنڈے کی بنیاد پہ وہ گھر چلتا کرتے تھے. لیکن اب کس قوم کے اندر ایک شعور بیدار ہو رہا ہے. وہی عدالتیں جو انہیں ایک ریلیف دیتی تھیں, وہی عدالتیں اب کھڑی ہو گئیں. اب اس لیے ان کے لیے یہ مشکل کام ہے کہ وہ اس کو وہ ہضم کر لیں. یہ مشرف کا فیصلہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بالکل ٹھیک تھا. عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے, عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے. جب تک تو عدالتیں ہمارے اس کے مطابق کام کرتے رہیں, ہمارے مفادات کے مطابق کام کرتے رہیں, تو وہ بڑی ٹھیک ہیں. لیکن جیسے ہی ہمارے اگینسٹ کوئی فیصلہ آئے تو ہم اس پہ سیخ پا ہو جائیں, اور عدالتوں کو ہی اور ججوں کو ہی وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیں. اور یہ پاکستان میں شاید یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کی بنائی ہوئی ایک عدالت جو ہے اس کو یہ نچلی لوور کورٹ نے جو ہے وہ ختم کر دیا. یہ جگ ہنسائی ہے بیسیکلی. یہ پوری دنیا میں کہاں پہ ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں چونکہ کبھی یہی لوگ جو ہیں وہ PCO کے تحت حلف اٹھاتے ہیں تو اس وقت تو آرمی بڑی خوش ہوتی ہے. لیکن آج اس حوالے سے جو بات ہوتی ہے تو اس پہ ریزسٹنس پیش کرتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پارلیمنٹ سے یہ بل پاس کروایا گیا, یہ بھی نہ تو جمہوری اداروں کا یہ کام ہے کہ وہ اس طرح کے بل پاس کریں, اور نہ ہی یہ آرمی کے لیے زیب دیتا ہے کہ وہ ڈنڈا ہاتھ میں لے کے ساری قوم کو جو ہے وہ ایک طرف ہانکنا شروع کر دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ابھی آپ نے کہا تھا کہ جماعت اسلامی جمہوری پارٹی ہے, اور آج جو اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن سمجھتے تھے, جو اسٹیبلشمنٹ کے مخالف سمجھے جاتے تھے, آج وہ اس طرح لیٹے ہیں جس طرح حق ہے. اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور یہ فلاں فلاں فلاں, میں تو ان کے نام بھی لینا نہیں چاہتا جنہوں نے یہ اس طرح کا یہ بل پاس کیا ہے یا کروایا ہے.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب لوگ اس پہ اوپنلی یہ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ نکے کے ابا کون ہیں اور نکے کون کون ہیں. اب وہ سارے نکے جو وہ اس وقت بڑے وہ اچھل کود کر رہے تھے، جب یہ ڈنڈا سامنے آیا تو بالکل لیٹ گئے، اور اس میں صرف جماعت اسلامی ایک ایسی واحد پارٹی تھی جس نے بالکل کھڑے ہو کے یہ کہا کہ یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ ادارے اپنے اپنی حدود میں رہیں گے، ایک دوسرے کے احترام کریں گے تو یقیناً پاکستان آگے بڑھے گا. لیکن اس طرح کی چیزوں کو جب ہوگا تو یہ ہم جگ ہنسائی کا بھی باعث بنیں گے. دوسرا یہ کہ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی جرنیل رہ گیا اور باقی سارے کے سارے، اور ہم اپنے آپ کو بانجھ بنا رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ زندگی موت کا کیا پتہ، اگلا سانس آنا کہ نہیں آنا، تو اس کے بعد یہ جرنیل کیا کریں گے. تو اس لیے ان جرنیلوں کو بھی سوچنا چاہیے، پاکستان کے جو باقی ادارے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کس طرح کی یہ ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. 70 سال سے اسی طرح ہی وہ ایک منتخب حکومت آتی ہے اور وہ انہی کی پیدا کردہ حکومت ہوتی ہے. آرمی کے گملوں میں ہی اگنے والے لوگ آگے آتے ہیں، کبھی وہ نواشی کی صورت میں، کبھی وہ بھٹو کی صورت میں. بھٹو تو ایوب خان کو ڈیڈی کہتا تھا، اور جب وہ آیا تو اس کو بھی برداشت نہیں کیا. جب نواز شریف کو سمجھ آئی تھوڑی سی، وہ مطلب ہم اسے کہتے ہیں یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا. اس وقت جو ہے وہ جب اس نے بات کی تو اسے بھی برداشت نہیں کیا گیا. اور میرے عزیز ہم وطنوں کی صورت میں وہ ڈنڈے کے ساتھ آتے ہیں اور سارا وہ کاروبار زندگی اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ہسٹری جو ہے وہ بکھری ہے، اور یہ انہی لوگوں کی وجہ سے یہ ہوا کہ 1971 کا جو واقعہ ہوا، جب یہ ہر چیز آرمی اپنے ہاتھ میں رکھے گی، اپنے کنٹرول میں رکھے گی، تو یہ ادارے جو ہیں یہ اگر پراپرلی کام نہیں کریں گے تو یقیناً 71 والا واقعہ خدا نہ خواستہ دوبارہ رونما ہو جائے. اس وقت بھی یہ پوری طرح ایوان اقتدار میں براجمان تھے، اور مسلسل ایوب خان کے بعد یحییٰ خان، اور پھر پاکستان کی ہسٹری تو انہی سے بھری پڑی ہے. پھر جنازے آ جاتا ہے، پھر مشرف آ جاتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی اپنی حدود میں رہنا چاہیے، اپنے دائرے میں رہنا چاہیے، ایک ادارے کو مضبوط کرنا چاہیے. وہ ادارہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی صورت میں ہو، وہ بیوروکریسی کی صورت میں ہو، وہ ٹیکنوکریٹس کی صورت میں ہو، کسی طرح بھی کوئی بھی ادارہ ہے اس کو آنر بھی کرنا چاہیے اور اس کو اپنا کام بھی کرنے دینا چاہیے، نہ کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ جو چاہیں کریں. یہ جماعت اسلامی جو ہے یہ واحد جماعت ہے جو اس وقت کھل کے سامنے آئی اور نکھر کے سامنے آئی، اور یہ جتنے بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے ایک وہ ڈنڈے کی مار تھے، اور سارے کے سارے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بری طرح فلاپ ہو گئے. اور قوم دیکھ رہی ہے، یہ جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اس طرح نہیں چھوڑے گی. یہ ایک بل پاس ہوا، ہم تو انشاءاللہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں گے تو انشاءاللہ پاکستان کو ٹھیک ٹریک پہ لے کے چلیں گے انشاءاللہ. سیاست کی باتیں تو بہت ہو گئی، اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے راضی ہسپتال، اس کے بارے میں تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں کہ وہ کیسے کام کرتا ہے. راضی ہاسپٹل بیسیکلی میرا ایک خواب تھا، میرا ایک آئیڈیا تھا، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب میری پہلی بیٹی کی برتھ ہوئی تو وہ 6.5-7 سال کے بعد ہوئی تھی، تو اس وقت جب میں نے اس کے کان میں اذان دی اور اقامت کی تو اس وقت میں نے سوچا تھا کہ اگر ہم ان سوسائٹیز میں، چونکہ میں اس وقت جماعت اسلامی جو اس زون 5 ہے اس کی سوسائٹیز کی میری ذمہ داری تھی. اس وقت میں نے سوچا تھا کہ اگر ہم اس ایریے میں ایک ہاسپٹل ڈیولپ کر سکیں تو یہ راضی ہاسپٹل پنڈی بھی تھا، اور اسی طرح کا ہم اس کی ریپلیکیشن کی. اور یہاں پہ یہ بڑا عجیب سا ہے، پہلے ہم نے سوسائٹی کا الیکشن لڑا، پھر الیکشن جیتا بھی، اور اس کے نتیجے میں ہم نے یہ پلاٹ حاصل کیا اور اس پہ ورکنگ کی، اور اکنا کینیڈا جو ہے ہمارے ساتھ آئی، اور الحمدللہ یہ ایک اچھا پروجیکٹ ڈیولپ ہوا. بیسیکلی تو ہم نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک وہ جو لوگ بالکل پے نہیں کر سکتے ان کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے جو اپنا یہ موٹیو رکھا الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے، وہ یہ ہے کہ a person that enters into the hospital, either he has money or no money, he should be treated.
اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، اس کا علاج کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہی یہ ویلفیئر ہاسپٹل قائم ہوا۔ اور ہم نے اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتے، اس کو جب وہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ ایک سوشل ویلفیئر آفیسر بیٹھے ہیں، وہ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ ہم نے کہیں پہ نہیں لکھا کہ فلاں جماعت اسلامی کے فلاں ناظم کے ساتھ پاس چلے جاؤ، فلاں ناظم کے پاس چلے جاؤ، فلاں کونسلر، وہ کوئی نہیں، بلکہ وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم اس کو ایک پرچی دیتے ہیں، وہ ریسپشن پہ جاتا ہے، کاؤنٹر پہ جاتا ہے، پرچی دکھاتا ہے، اس کو وہی پرچی ملتی ہے جو پیڈ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس وہی پرچی جاتی ہے جو پیڈ ہوتی ہے، تاکہ ڈاکٹر کے ذہن میں بھی کہیں وہ نہ آ جائے، وہ بھی انسان ہے، کہ یہ کوئی مفتہ آ گیا تو یہ شاید اس طرح وہ علاج نہ کر سکے، تو اس کو وہی پرچی ملتی ہے جو پیڈ ہوتی ہے، اور اس کے علاج میں کوئی وہ ڈسکرمنیشن نہیں رکھی جاتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ پے کر سکتے ہیں، ہم نے جو ایسے کنسلٹنٹس رکھے ہیں جو باہر 4,000 لیتے ہیں، یہاں پہ 400 وہ لیتے ہیں، 400 روپیہ فیس ہے کنسلٹنٹ کی، اور 100 روپیز جو ہے وہ جو ایم او ایم میڈیکل آفیسر اس کی فیس ہے۔ تو اس طرح ہم اس ہاسپٹل کو چلا رہے ہیں، اور یہ پہلے دن سے ہی بہت سکسیسفل ہے، اور اس وقت اس کے تقریباً 1000 سے زیادہ پر ڈے پیشنٹس ہیں، اور اس میں 22 اسپیشلٹیز ہیں۔ اور اس وقت شروع میں تو یہ ایک مدر چائلڈ ہیلتھ کیئر کے MCHC تھا، لیکن اب الحمدللہ یہ ایک جنرل ہاسپٹل بن گیا، اور اس کا ایکسٹینشن میں ابھی کارڈک سینٹر جو ڈیولپ ہو رہا ہے دل کے امراض کے حوالے سے، یہاں باہر جو بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹنٹ اور یہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بہت سستی اویلیبل ہوتی ہیں، لیکن کچھ آرگنائزیشنز اور کچھ ڈاکٹرز جو ہیں مل کے اس کو بہت مہنگا بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہم ایک کارڈیالوجی وارڈ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ فیوچر کا پلان ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ امید ہے کہ اس طرح جتنی لوگوں کا ایک ٹرسٹ بنا ہے اس راضی ہاسپٹل پہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اور بڑھے گا، اور ہم اس کی ایکسٹینشن اور بھی کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، بہت بہت شکریہ۔